ایک فاطمی بادشاہ تھا شیعہ کا، سلطان قلاوون۔ اس نے ایک منت مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں قبر رسول پہ جا کے گنبد رکھ دوں گا۔ 678 ہجری میں میلاد شروع ہوا، 604 ہجری میں سنیوں کے زیر قیادت، اور 678 ہجری میں، یعنی یہ 7ویں صدی ہجری بنتی ہے، 6 پوری ہو کے تو 7ویں میں اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنوایا اور اسے لا کے قبر رسول کے اوپر رکھ دیا۔ اس وقت اس کا کلر سفید تھا، گرین کلر تو بہت بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس کو کیا، پہلے سفید گنبد تھا۔ اور جس نے اسے یہ مشورہ دیا وہ بعد میں معزول ہو گیا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو سزا ملی ہے اس عمل کی، لیکن بعد میں آج یہ حالت ہے کہ سعودی حکومت کی بھی جرت نہیں ہے گنبد خضرا کو ہٹا دے۔ حالانکہ جب انہوں نے اس وقت مزارات ختم کیے تھے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے تھے۔ بھئی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی اصل میں قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ جب مسلم شریف میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا فزیکلی بیٹھنا ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر کوئی اس طرح کی عمارت کھڑی کرتا؟ رہ گیا حجر عائشہ میں نبی الاسلام کا دفن ہونا، تو وہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر آپ کی چارپائی کے نیچے کھودو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس زمین میں موت دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر محبوب ہو، لہٰذا جس جگہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس چارپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر حجرہ عائشہ بنایا گیا تھا، وہ پہلے سے موجود تھا، کوئی گنبد نہیں تھا، حجرے کے اندر دفن ہوئے۔ یہ گنبد 678 ہجری میں رکھا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے ٹیکنالوجی نہ ہو شاید اس لیے نہیں رکھا، نہیں سرکار، 80 ہجری کے اندر جب ہزاروں صحابہ زندہ تھے، عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم آف دا راک بنوایا، جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، قبۃ الصخرہ اسے کہتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈوم ہے، گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے، وہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں، سیدنا عمر کے زمانے میں جب رومن امپائر آج کا اربوں ڈالر جزیہ دے رہی تھی مسلمانوں کو، تو حضرت عمر تو سونے کا گنبد بنا کے رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی موجود تھی۔ آیا صوفیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا ہے، جو یہ استنبول میں، اس کا ذرا گنبد دیکھیں، گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد اس میں سے نکلتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ اس طریقے سے عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ اب وہ گنبد بنا بعد میں ہے، اور آج اس لیول پہ جو بندہ اس کے بارے میں بولے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اور اس گنبد کے بارے میں وہ لوگ بھی بات نہیں کر سکتے جو مزارات کے خلاف بولتے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں ہے۔ وہ زیادہ زیادہ کہتے ہیں نہیں یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہ کہہ کے لوگوں کو خاموش کرواتے ہیں۔ بھی آپ کی خصوصیت کیسے ہو گئی؟ جو چیز صحابہ تابعین تبع تابعین نے کی نہیں، 7ویں صدی ہجری میں ہوئی، وہ خصوصیت کہاں سے؟ اسی وجہ سے جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، شیخ ناصر الدین البانی، ویسے تو البانیہ کے تھے، یہاں پہ بعد میں شفٹ ہوئے، وہ آخری وقت تک ان کی سعودی حکومت سے یہی جھگڑا تھا کہ گنبد ہٹاؤ یہاں سے۔ ان کو خود نکلنا پڑ گیا سعودیہ کی سرزمین سے، حرمین سے، اس کی پاداش میں۔ اور یہاں پہ وہ جناب ہمارے وہ بولے بالے طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ گنبد خضرا جو ہے علماء دیوبند نے بچایا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے، انہوں نے خط لکھا۔ وہ کس کے کہنے میں میرے بھائی؟ وہ خود ادھر کے علماء نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک ریونج کھڑا ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کی باؤنڈری میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر لیتا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، وہ آج تک پایا ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے اندر کیا، پھر حجاج نے توڑ کے باہر کر دیا، وہ ایک سلسلہ ہوا، لیکن اوورآل نبی علیہ السلام نے بھی فتنے کے ڈر کی وجہ سے ایک معاملے کو نہیں کیا۔ تو علماء عرب نے اس حدیث کی پلی لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، اور پھر آپ جب گنبد اتاریں گے تو پھر نبی علیہ السلام کی اس حوالے سے بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے قبر کی، کہ قرآن میں واضح حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔
اور جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے ان کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں.